بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا صرف و نحو کا کورس جاری و ساری ہے اور ہمارا بحث تعلیلات کے متعلق چل رہا ہے، اور گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس کے اندر ہم نے ہفت اقسام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، کیونکہ جو تعلیل کا تعلق ہے وہ ہفت اقسام کے ساتھ ہے، تو ہفت اقسام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہر جو قسم ہے اس کی تعریف، اس کی مثال اور اس کو ڈیٹیل سے ہم نے بیان کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو بھیج دی جائے گی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ تعلیل کا طریقہ کیا ہے۔ تعلیل کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو کلمہ جس میں تعلیل کی گئی ہے تو اب اس کو قاعدہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو بھی سیگا ہوگا اس سیگے کی ہم نے اصل معلوم کرنی ہے۔ یہ قال ہے سیگا، تو اب اس سیگے کے اندر کیا ہے، تعلیل ہوئی ہے، یہ معلل سیگا ہے۔ اب اس قال قال کی جو اصل ہے وہ ہمیں معلوم کرنی ہے کہ اس کی اصل یہ سیگا کس طرح تھا اور یہ کس طرح اس صورت میں بنا ہے، پہلے یہ چیز۔ اب سیگا کی اصل معلوم کرنے کا جو ہے وہ یہاں پر چار چیزیں ہم بیان کریں گے کہ سیگے کی اصل کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے سیگا معلوم کرنے کی ترجمہ، یا جو ہے وہ ترجمے کے ذریعے یا پھر علامت کے ذریعے سیگے کو پہچاننا۔ ترجمہ یا پھر سیگے کے ترجمہ یا علامت کے ذریعے سیگے کو جاننا، پہچاننا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں قال یہ سیگا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ کہا اس ایک مرد نے۔ تو کہا اس ایک مرد نے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو سیگا ہے، یہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے، اور کسی بھی فعل کا واحد مذکر غائب کس وزن پر آتا ہے، فعل کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے، ہم نے سیگا پہچاننا ہے۔ یہ جو سیگا ہے اس کی ہمیں اصل کیسے معلوم پڑے گی، اس کی اصل معلوم کرنے کے چار طریقے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پین اور قلم ہے تو آپ لکھتے جائیے، دو چیزیں کرنی ہیں، آپ کو تعلیل آ جائے گی۔ پہلی چیز کیا کرنی ہے، اس سیگے کی اصل معلوم کرنی ہے کہ یہ سیگا اصل میں کیا تھا۔ اب اس کے اصل معلوم کرنے کے پھر چار طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ سیگا پہچانے کہ وہ سیگا کون سا ہے، اور وہ سیگے کو پہچاننا ہم دو طرح سے جو ہے وہ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ سیگا کون سا ہے۔ پہلا طریقہ ہے وہ ہے علامت سے معلوم کرنا۔ اگر علامت کسی میں نظر نہ آئے کہ یہ کون سا سیگا ہے، جیسے فعل ماضی ہوتا ہے تو فعل ماضی کے اندر کی ہم نے ساری علامات آپ کو بیان کر کے دکھائی تھی، سمجھائی تھی کہ فعل ماضی کی کون سی علامت ہے، فعل مضارع کی کون سی علامت ہے، کہ جس کو دیکھ کر ہم سیگا پہچان سکتے ہیں۔ جیسے ضرب تم، جیسے جمع مذکر حاضر جو سیگا ہے اس کی علامت ہے تم ضمیر کا ہونا، آخر میں تم ضمیر کا ہونا، یہ جو ہے وہ اس کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سیگے کی علامت ہیں تو علامت سے ہم اس سیگے کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سیگا ہو کہ جس کے ہمیں علامت کے ذریعے معلوم نہ پڑتا ہو کہ یہ سیگا کون سا ہے، تو پھر ہم اس کو ترجمے کے ذریعے پہچانیں گے کہ یہ سیگا کون سا ہے۔ جیسے قال کا ہم نے جو ہے وہ سیگا پہچانا کس کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے، کہ قال کا ترجمہ ہے کہا اس ایک مرد نے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا جو اصل ہے وہ ہے فعل۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ سیگا پہچانیں گے کہ یہ سیگا کون سا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے وزن نکالنا۔ وہ ہم نے نکال دیا، وزن نکالیں گے تو وزن یہ نکل آیا، قال کا وزن ہے فعل، یعنی یہ اگر سیگا صحیح سالم ہوتا تو کس وزن پر ہوتا۔ قال کا سیگا اگر صحیح سالم ہوتا، جیسے قال یہ واحد مذکر غائب ہے، تو واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا سیگا اگر صحیح سالم ہوتا
تو کس وزن پر ہوتا، ہم نے وہ وزن نکال لینا ہے۔ جیسے قال، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ قال اگر صحیح سالم ہوتا تو یہ فعل کے وزن پر ہوتا، جیسے ضرب۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے وزن نکالنا ہے۔ صیغہ معلوم ہو گیا، جب صیغہ معلوم ہو گیا تو وزن نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بآسانی نکال سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی، یعنی وزن نکالنا۔ وزن نکالنے کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ آتی ہے حروف اصلیہ نکالنا۔ حروف معلوم کرنا، تیسری چیز ہے حروف اصلیہ معلوم کرنا۔ اب حروف اصلیہ کیسے ہمیں پتہ چلیں گے کہ اس سیگے کے حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ تو ہم نے آپ کو گزشتہ لیکچر کے اندر، یا گزشتہ سے جو گزشتہ ہے اس لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو منجد کا استعمال کرنا سکھایا تھا۔ تو منجد کے استعمال کے ذریعے بھی آپ بآسانی کسی بھی معلل سیگے کے حروف اصلیہ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ منجد کے استعمال کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس فعل کا مصدر کیا ہے، اس مصدر سے بھی آپ جان سکتے ہیں، یا اس فعل کی تصغیر سے، تصغیر جو والا صیغہ ہے اس میں مصغر، تو اس کے ذریعے بھی آپ اس کی جو ہے وہ اصل نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو اس کے صیغے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ نکال سکتے ہیں اگر۔ تو یہ تین سے چار جو ہے وہ طریقے ہیں صیغے کے حروف اصلیہ معلوم کرنے کے۔ تو ہم نے اس قال کا مصدر ہم نے معلوم کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قول سے ہے، قال یقول قولن، تو یہ اس مصدر سے آتا ہے۔ تو قولن کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں، قاف، واو اور لام۔ قاف، واو اور لام یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں، ان چیزوں سے ہمیں پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھا اسٹیپ۔ تو تین یہ اسٹیپ ہو گئے، چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ حروف اصلیہ کو وزن پر لائیں، کہ یہ اس کا وزن ہے، فعل اس کا وزن ہے، اور حروف اصلیہ یہ ہیں۔ تو اس وزن پر، اس جو حروف اصلیہ ہیں تو ان کو اس وزن پر لانا ہے، تو فعل یہاں پر لگا دیں گے، اور اس کے وزن کے لیے ہم نے اس کو نیچے لگا لینا ہے۔ تو فا کے مقابلے میں قاف آ گیا، تو قاف ہو گیا اس کا فا کلمہ۔ عین کے مقابلے میں آ گیا واو، تو یہ ہو گیا اس کا عین کلمہ۔ لام کے مقابلے میں لام آ گیا، تو یہ ہو گیا اس کا لام کلمہ۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ جو ہم نے پہلی بات عرض کی کہ سیگے کی اصل معلوم کرنی ہے، تو ہمیں سیگے کی اصل معلوم پڑ گئی کہ یہ قالا اصل میں قبل تھا، قبل بروزن فعل تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز تھی، ہمیں پتہ چل گئی کہ اس کی اصل قبل ہے۔ اب دوسری چیز کیا کرنی ہے، جب ہمیں معلوم پڑ گیا کہ اس کی اصل یہ ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، معلل سیگے اور اس کی اصل کے درمیان جو فرق ہے اس کی وجہ قواعد سے تلاش کرنی ہے۔ اصل سیگا کیا ہے، قبل، اور معلل سیگا کیا ہے، قال۔ اصل سیگا قبل ہے، معلل سیگا قال ہے۔ تو ہمیں وجہ تلاش کرنی ہے، سبب تلاش کرنا ہے کہ قبل کس وجہ سے، کس سبب سے قال ہوا، اور وہ ہم نے قواعد سے معلوم کرنا ہے۔ تو کہیں آپ نے جانا نہیں ہے، اس کے حروف اصلیہ کو دیکھنا ہے، اور حروف اصلیہ کو دیکھ کر ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے، اس کے عین کلمے میں حروف علت آ گیا، تو عین کلمے میں اگر حروف علت آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے، وہ معلل بنتا ہے، اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اور یہ اجوف واوی ہے کہ یائی ہے، اجوف واوی ہے کہ حروف اصلیہ کے عین کلمے میں واو آ رہا ہے، تو یہ اجوف واوی ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ہفت اقسام ہے کہ یہ اجوف ہے۔ تو ہم نے کہیں نہیں جانا، ایسا نہیں کرنا کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی قواعد ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، نہیں۔ جس
का ये जो कलिमा है जिस तरह का है तो हमने उसके कायदे को जो है वो देखना है। अजवफ का है तो अजवफ के कवायद में चले जाएंगे, और अगर हम महमूज का है तो महमूज के कवायद में चले जाएंगे, नाकिस का है तो नाकिस के कवायद में चले जाएंगे। तो जिस हफ्त अक़साम में से जो भी कलिमा जिस कैटेगरी का होगा तो उस कैटेगरी के कवायद को हमने जहन नशीन करके देखना है। तो अजवफ के कवायद में आ जाएंगे तो हमें पहला कायदा नजर आ जाएगा कि वाव या मुतहर्रिक हो उसका मा कबल, वाव या मुतहर्रिक हो उसका मा कबल हर्फ सही साकिन हो तो उस वाव या को अलिफ से बदलना वाजिब है। ठीक है, कवायद में हमने हफ्त अक़साम के एतबार से कवायद को तलाश करना है। इसी तरह आप किसी भी कायदे के अंदर चले जाएं तो इसी तरह जितने भी सीगे आप ले लें तो उन सीगों के अंदर आप क्या करेंगे, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप तालील करेंगे तो बआसानी वो तालील आपको आ जाएगी। सीगे आपको याद होंगे, कवायद आपको याद होंगे महमूज के, ये वो मजीद भी मैं इंशाल्लाह ताला मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से जो कवायद हैं वो कसीरुल इस्तेमाल हैं, तो वो आप याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर भी आपकी एक गिरफ्त हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितना बयान हुआ इसको आपने समझ लिया कि सीगे की तालील करने के हवाले से हमने दो चीज़ों को पहले मद्देनजर रखना है। पहली तो सीगे की असल मालूम करनी है। जब सीगे की असल मालूम पड़ गई, सीगे की असल पता चल गया कि इसकी असल ये थी, तो फिर क्या करना है, फिर हमने मुअल्लल सीगे और उसकी असल के दरमियान जो फ़र्क है उसकी वजह को कवायद से मालूम करना है, फिर उसको हमने ऐसे ही डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो कबला हम तालील कैसे बयान करेंगे कि कबला असल में काल असल में कबल था, अजवफ का कायदा लगा, वाव या मुतहर्रिक उसका मा कबल मफ्तू हो तो उस वाव या को अलिफ से बदलना वाजिब है। तो इस वाव को अलिफ से बदला तो कबल से काल हो गया। बस यही कहेंगे तो करेंगे तो यही तालील हो जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसी कायदे के तहत आप जितने सीखे निकालते जाएं तो सबका यही तरीक़ेकार होगा। और इसके अंदर जो मेन है वो है प्रेटेक्स। आप सीगे निकालें, जो मॉडल सीगा आए आप तालील करते जाएं, तरीका यही होगा। इस तरीके पर आप हाथों पर हाथ रखकर बैठ जाएं तो ऐसा नहीं होगा, तरीका यही है। इस तरीके को लेकर आपने हर सीगे के अंदर जो है वो अप्लाई करते जाना है, अप्लाई करते जाना है, और आपने बआसानी जो है वो तालील को समझना है। तो इस तरह जो है वो तालील होती रहती है। मजीद इंशाअल्लाह ताला हमारा जो कल वाला दर्स होगा तो उसके अंदर हम आपको तालील बाकायदा सीगे निकाल कर आपको तालील करवाएंगे आपसे। तो इसके अंदर हाजिरी यकीनी बनाए, जो हाजिर हैं जहाँ जो लेक्चर सुनेंगे तो उनके लिए लाजमी है कि वो क्लास में हाजिर रहेंगे तो उनको तालील बराह रास्त हम करवाएंगे। आप सवालात करेंगे, आप उन सवालात के जवाब देते जाएंगे तो बआसानी वो सीगे हल होते जाएंगे, उनकी हल जो है वो होता जाएगा। अब जैसे काल का सीगा है तो काल की सीगे पर जितने भी हम सीगे ले लें, नाम सीगा है तो कोई बताएगा नाम ये कौन सा सीगा है? नाम असल में क्या था? नाम असल में न व म था। तो हमें इसकी तालील करनी है, कैसी करनी है, तो उन चार चीजों को, जो दो चीजें हैं, सबसे पहले जो दो चीजें हैं उसको हमने रख कर फिर आगे इसको हल करना है। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं तहरीर करके वरना ग्रुप में भेज देता हूँ, तो फिर उसको भी आप देख लीजिएगा, वरना मैं लेक्चर भी भेज दूंगा तो लेक्चर भी आप देख सकते हैं और बआसानी उसको सुन सकते हैं। फिर प्रैक्टिस जो होगी हमारी, इजरा जो हमारा होगा वो कल वाले लेक्चर के अंदर हम सीगे मुअल्लल निकाल कर उन पर इन इस तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करवा कर आपसे तालीलात कराएंगे। कल वाले लेक्चर के अंदर इजरा करवाएंगे और उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम आपको होमवर्क देंगे। फिर उस होमवर्क को आपने बआसानी जो है वो देख कर सही तरह से कवायद को देख कर आपने हल करना। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही सबक है। कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात पूछनी हो तो बआसानी आप पूछ सकते हैं।